للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ذکر اہل بیت و ذکر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر کی محفل جاری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تا دم حیات اہل بیت کا غلام رکھے اور اہل بیت کی غلامی میں ہی ہمیں مرنا نصیب کرے۔ سامعین ذی احتشام، جس چیز کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بہت بلند اور اعلیٰ مرتبے کی چیز بن جاتی ہے۔ سرکار کی نسبت کسی بھی چیز کو بلند و اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیتی ہے، چاہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہو کہ صحابہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہوں کہ صحابہ اس کو برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سرکار کا ایک جبہ تھا اور جب کوئی بیمار ہوتا تو ہم اس جبے کو پانی میں بھگوتے اور وہ پانی بیمار کو پلاتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو سرکار کی نسبت جس چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ چیز بلند اور اعلیٰ مرتبے کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ہے چیزوں کی بات، اور پھر جو سرکار کی اہل بیت ہیں جن کے ساتھ سرکار کا خونی رشتہ ہے یا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی شان و مرتبت کا کیا کہنا اور ان کی شان و مرتبت کس درجے کی ہے اور اس کی حد کیا ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کہ ایک چیز جس کو سرکار کی وجہ سے اعلیٰ رتبہ مل گیا، لیکن وہی نسبت جب سرکار کے خاندان کے ساتھ مل گئی تو آپ کا خاندان بھی دوسرے سارے خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم شہزادے سیدنا امام عالی مقام امام ہمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے آج، اور کس ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا یہ سارے مسلمانوں پر واضح ہے، اور یہ کتنا عظیم سانحہ ہے اور یہ کتنا عظیم واقعہ ہے، یہ سب پر واضح ہے۔ اور اللہ عز و جل نے امام عالی مقام کو دشمنوں کے مقابلے میں کتنی شان و عظمت عطا کی ہے، یہ بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ جانو، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہاری عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ ان کی زندگی کیا ہے، وہ زندہ ہیں۔ یہاں تو کہا کہ مردہ نہ کہو، دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اپنے ذہن میں سوچو بھی نہ کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت آپ کی شان و عظمت بیان کرتی ہے۔ آپ نے اپنی جو آپ کا پیدائشی آپ کی جو جگہ تھی مدینہ شریف، اس کو چھوڑ دیا۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ آپ کربلا میں کیوں تشریف لے گئے؟ کیوں اتنی بڑی فوج کے سامنے صرف 72 ساتھیوں کے سامنے آ گئے، 72 ساتھیوں کے ساتھ آئے؟ اتنی بڑی فوج ہے یزیدیوں کی اور امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 72 لوگ ہیں۔ کیوں آپ نے مدینہ چھوڑ دیا؟ کیوں آپ نے حج ترک کر دیا اور مکہ بھی چھوڑ کر کربلا کی طرف چلے گئے؟ کیوں صحابہ کرام کی آپ نے بات نہیں مانی؟ کئی صحابہ نے آپ سے آ کر کہا کہ یہ جو کوفی لوگ ہیں یہ بڑے مکار لوگ ہیں، آج تو آپ کو خطوط بھیج رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
150 خطوط امام علی مقام کے پاس جمع ہوئے. یزیدیوں نے کہا, کوفیوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے یزیدیوں کے خلاف. تو امام علی مقام نے انہیں خط لکھ کر بھیجا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں, اگر وہ دیکھیں معاملہ تمہارا ٹھیک تو میں بھی ان کے پیچھے آ جاؤں گا. امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے آپ کی بیعت کی, آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ پیش آئے, حتیٰ کہ ایک دن کے اندر 18,000 لوگ آپ کی بیعت کے اندر آ گئے. تو امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ یہ لوگ تو اپنے وعدے کے پکے ہیں, آپ یہاں تشریف لے آئیں, یہ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے یزیدیوں کے خلاف. تو امام علی مقام کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ مکہ سے کوچ کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے, لیکن کوفیوں نے بدعہدی کی اور اپنا وعدہ جو امام کے ساتھ تھا اس کو توڑ دیا, اور امام مسلم بن عقیل کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا. اور امام علی مقام کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی ابھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے. آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور یزید کی فوج کے ساتھ آپ اس گمان میں ہیں کہ کوفی جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے یزیدیوں کے خلاف, لیکن کوفی بدعہدی کر چکے ہیں. جب یزید نے ابن زیاد کو کوفہ میں بھیجا تو اس نے آ کر جو امیر لوگ تھے ان کو پیسوں کا لالچ دیا, تو وہ جو امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. جو کچھ بچے تھے ان کو قتل کی دھمکیاں دی اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. امام مسلم بن عقیل کے 18,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی, لیکن جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صرف 30 آدمی موجود ہیں, وہ باقی سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں آپ کا. تو اس پر جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جانے لگا تو آپ رونے لگے. تو کسی نے کہا کہ اتنے بہادر اور رو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آنے والی ہے یا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آل حسین جو پیچھے میری خبر پر یقین کر کے کوفہ میں آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا میرے بعد, وہ کس جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت سے گزریں گے, کیونکہ ان کو تو ابھی خبر ہی نہیں کہ کوفہ نے بدعہدی کر دی ہے. کوفے والوں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا اور وعدہ توڑ دیا ہے. امام علی مقام کربلا میں پہنچے ہیں اور امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا ہے. مقصد کیا ہے کربلا کا, یہ سمجھنا ہے کیا مقصد ہے. امام نے شہادت قبول کی, امام نے اپنا گھر چھوڑا, اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا اور میدان کربلا میں تشریف لیا. کیا مقصد ہے؟ صرف شریعت کی بقا, صرف شریعت کی بقا, یہ امام کا مقصد ہے. مال و دولت نہیں چاہیے امام کو, تخت و حکومت بھی نہیں چاہیے امام کو. امام کس لیے آئے ہیں؟ صرف شریعت کو بچانے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ وہ ناپاک فوج ہے اور گناہ کبیرہ میں جری ہے ان کا جو امیر ہے. لیکن امام کس لیے آئے ہیں؟ کہ دین کو بچایا جائے. کیا معین الدین چشتی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. امام علی مقام نے اپنا سر دے دیا, شہادت قبول کر لی, لیکن آپ نے باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. آپ نے باطل کے حق میں ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. کس لیے نہیں دیا؟ شریعت کو بچانے کے لیے. لیکن آج امام کا نام لینے والے, آج حسین حسین کرنے والے کون سی شریعت کے پیروکار ہیں؟ یہ آج ہم غور کریں کہ آج ہم امام علی مقام کی ذکر کی محفل میں شریک ہیں. کیا ہم امام کے مقصد کے پر چلنے والے لوگ ہیں؟ کیا امام نے جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے, امام نے جو شہادت قبول کی ہے اور باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, اس مقصد کو ہم نے پایا ہے؟ کیا ہم اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ یہ خود سوچنا چاہیے. اپنے بارے میں تو ہر کوئی بندہ سوچ سکتا ہے نا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے, تمہارا دل جو ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہے, اس سے فتویٰ لو, اس سے پوچھو. جو تمہارے دل میں بات کھٹکے تو وہ گناہ ہے. تم اگر سمجھو کہ یہ بات جو ہے وہ تمہارے دل کو بری لگ رہی ہے تو جان لو کہ وہ گناہ ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہادت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں درس ملتا ہے
کہ اللہ عز و جل کی شریعت کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے تو اس کے مطابق ہمیں نہیں چلنا. ہمیں چلنا ہے تو صرف اللہ کی شریعت کے مطابق چلنا ہے. جو احکامات اس نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کے موافق زندگی گزارنی ہے. کیونکہ امام اگر چاہتے تو سکون کے ساتھ مدینہ میں رہ سکتے تھے, بیعت کر لیتے یزید کی اور آپ کو کچھ بھی نہ کہا جاتا, وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ صحیح سلامت چھوڑ دیتے, آپ مدینہ میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے اور وہیں جو ہے وہ آپ وصال فرماتے. لیکن آپ نے باطل کی بیعت قبول کرنا یہ گوارا نہیں کیا. آپ نے اللہ کی شریعت کے خلاف جانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نانا کی سنت کے خلاف جانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اس کی مخالفت کی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی فوج کتنی تھوڑی ہے اور کتنے کم لوگ ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت قبول نہیں کی, صرف اور صرف شریعت کی خاطر. نہ کوئی مال و دولت چاہیے آپ کو, نہ کسی دنیاوی معاملات کے ساتھ آپ کی کوئی غرض ہے, نہ تخت و حکومت کی چاہ ہے آپ کو. آپ صرف شریعت کو بچانے کے لیے, شریعت کا پیغام آگے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ اگر اس وقت آپ آواز حق بلند نہ کرتے اس کے خلاف تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج اسلام کی کیا حالت ہوتی, آج دین کی کیا حالت ہوتی ہے اگر امام علی مقام اس وقت جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے اور آواز حق بلند نہ کرتے. لیکن آپ نے آواز حق بلند کی تاکہ آنے والی نسلوں تک دین صحیح انداز میں پہنچ جائے, اچھے طریقے سے دین پہنچ جائے, اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ نبی کے نواسے نے مال و دولت کی خاطر یا ڈر کر اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی اور باطل کی بیعت قبول کر لی. تو امام علی مقام نے باطل کی بیعت قبول نہیں کی. وہ باطل کتنی دیر چلا, چند سال اس یزید کی حکومت رہی امام علی مقام کی شہادت کے بعد, 2 سال کم از کم. اس کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا. کتنی دیر اس نے جو ہے وہ حکومت کی, جس حکومت کی خاطر اس نے اپنی دنیا و آخرت برباد کر لی. امام علی مقام کو شہید کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کر لی, کیونکہ آپ کے نانا ہی تو ہیں جو آخرت میں شفاعت کریں گے. کس منہ سے جائے گا قاتل حسین امام علی مقام کے نانا سے شفاعت کی سفارش کی جو ہے وہ دعا کرنے, اور یہ کہنے کہ ہماری سفارش کی جائے؟ اس دن کس کی جرت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ صرف سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو جس نے قتل حسین کیا یا ہلکی سی معاونت کی یا اس میں شریک تھا, تو کس منہ سے جائے گا سرکار کی بارگاہ میں, کس منہ سے سفارش کی جو ہے وہ دعا کرے گا کہ ہماری سفارش کی جائے؟ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا سوائے سرکار کے. تو جس نے امام کے ساتھ غداری کی, جس نے امام کے قتل کا منصوبہ کیا, امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک رہا, کسی بھی انداز میں اس نے امام علی مقام کو اذیت پہنچانے کا سوچا, تو وہ کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جائے گا, کس منہ سے اپنے لیے سفارش کی دعا کرے گا؟ لیکن اس دن اس کو کچھ کام نہ آئے گا, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے غداری کرنے والے اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. نہ دنیا میں انہیں ان کا مال و دولت اور نہ دنیا میں ان کی حکومت ان کو کچھ نفع دیتی ہے, اور نہ ہی آخرت میں ان کا کچھ جو ہے وہ کام آئے گی یہ مال و دولت. چاہے وہ اپنی ساری مال و دولت آخرت میں اس بات کے بدلے پیش کر دیں کہ انہیں بخش دیا جائے, لیکن انہیں بخشا نہیں جائے گا, کیونکہ حضور کی آل سے غداری کی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے خلاف انہوں نے جہاد اور جنگ کی ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا ہے. اگر سرکار ناراض ہو گئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو مقصد کربلا, میں نے عرض کیا کہ مقصد کربلا ہے شریعت کی بقا, شریعت کی بقا ہے مقصد کربلا. تو آج اگر ہم امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ محفل بیٹھیں اور امام علی مقام کا تذکرہ سنیں, آپ کی منقبت پڑھیں, لیکن عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ عملی جو ہے وہ نمونہ ہمیں بن کر دکھانا ہوگا, کیونکہ امام نے محض باتیں نہیں کیں, امام نے جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے, امام نے شریعت کو بچا کے دکھایا ہے. تو آج اگر ہم امام کے نام لیوا ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح و سرائی کرتے ہیں, تو ساتھ میں عملی طور پر بھی ہمیں کام کرنا ہے. امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں شہادت اختیار کی. آپ جانتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا. لیکن آج ہم دیکھیں, غور کریں کہ کیا ہم نماز پڑھنے آتے ہیں یہاں؟
مسجد آج آپ سامنے اندازہ لگا لیں کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے، بقیہ نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. تو خالی حسین 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 کرنے سے کیا فائدہ کہ اگر عملی طور پر آپ کچھ کام نہیں کر رہے. اگر عملی طور پر آپ جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد اور آپ کی جو آپ نے اپنی قربانی دی اس کے مقصد پر نہیں چل رہے تو پھر کیا فائدہ. کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک عملی طور پر آپ جو ہے وہ اس میدان کے اندر نہیں آتے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حقیقی طور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اور اہل و عیال ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور ان کی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان